نماز فجر کے بعد ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، بالکل ایک سچا وظیفہ ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری صورت ہے۔ فجر کے بعد جو کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا بغیر کسی دن ناغہ کیے، تو پھر اگر آپ 300 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ وظیفہ بڑی محنت مشکل سے ملا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کرتا ہے، اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہمارے ہی ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ ہی دے کر رہتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں و بہنوں، ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھا۔ کہا جاتا ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دے۔ ساحل پر سکون تھا، بہت دور سے یہ کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں اللہ کے حکم کی کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر رہے تھے، اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی پر سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کے تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا، ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا، جو کچھ ہونا ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حکمت کے بارے میں سوچو، میں محتاط ہوں۔ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی، دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو، لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کے جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آنے لگی، اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے، اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا تو 2 ڈوب گئے، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، کیسے بچ گئے؟ ارشاد باری تعالی ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر میرا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کی طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدقہ دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ مفہوم ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا، میں ان دکھ تکالیف مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں،
تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے محتاج کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمتر، کمزور نہ سمجھو۔ دوسرے چیزوں میں جو بھی میں نے بتائی وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلا کر فرماتے ہیں، میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، بغض رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کی جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات، رنج و غم ہوں گے، وہ سب دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک کی نوازتا رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کون سا ہے، اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اسے کس قدر وقت اور کتنے بار کرنا ہے، یہ ایک تسبیح دولت مند بننے کا راز ہے۔ پورے یقین اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ ہر انسان کا زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے۔ انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہے، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہے، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے۔ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، جو بھی چاہے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی رزاق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔
سورہ اخلاص کے سماعت تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیابی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کے وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دوں، پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر 41 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لی، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا سمیع پڑھنا ہے۔ یا سمیع کا مطلب ہے سننے والی ذات، وہ ذات جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ آج جب آپ یا سمیع کو پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ اپنے نام سمیع کے طفیل آپ کے ہر دعا کو سنے گا، جو آپ مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اب یہ سمجھ لیں آپ نے یا سمیع کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا سمیع 1 بار ہو گیا، یا سمیع 2 بار ہو گیا، یا سمیع 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سمیع کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ یا سمیع کو 101 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نام مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب آپ 101 بار یا سمیع پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا سمیع یا واسی کا مطلب ہے اے وسعت دینے والے اللہ وہ ہے جو آپ کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے یا واسی کو پڑھ کر اللہ سے وسعت کا کشادہ رزق مانگنا ہے۔ یا واسی کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا واسی 1 بار ہو گیا، یا واسی 2 بار ہو گیا، یا واسی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا واسی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج استغفر اللہ کو پڑھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اب یہ سمجھ لے آپ نے استغفر اللہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 160 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی رزق میں، اس کی روزی میں اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جو یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔
جو دلی حاجتیں ہوں گے سب پوری ہوں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کی طرح طرح کی حاجات ہوتی ہے جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اگر آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوں آپ اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرے۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا آپ نے سوچ بھی نہیں ہوگے، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گے، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، زندگی میں بدل جائے گی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، طرح طرح کے مشکلات مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد آباد رکھ، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔